کیا لفظ ہے؟ معراج۔ کیا میننگ ہے معراج کا؟ معراج کا مطلب ہے، میننگ ہے لغوی اعتبار سے سیڑھی۔ کیا ہے؟ سیڑھی۔ لیکن جب ہم معراج بولتے ہیں تو اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب ہم معراج بولتے ہیں تو اس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہوتا ہے۔ معراج کیا ہے؟ ہمارے آقا کو اللہ پاک نے بے شمار معجزے عطا فرمائے۔ اچھا، یہ معجزہ کیا شے ہے؟ یہ بھی تو یہ ان بچوں کی خاطر میں اس کو جو ہے دہرانا چاہوں گا۔ بڑے بڑے تو امید ہے شاید جانتے ہوں، اور نہیں جانتے ہوں گے، کمزور ہو گیا ہوگا تو دوبارہ تازہ ہو۔ معجزہ کیا ہے؟ عورتیں بھی دھیان سے سنیں اگر گھر میں سن نہیں ہیں تو۔ معجزہ، بھئی معجزہ اور کرامت یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ اللہ پاک جس ہستی کو نبی بنا کر بھیجتا ہے، کیا؟ اللہ پاک جس ہستی کو نبی بنا کر بھیجتا ہے، اس نبی کے ہاتھ سے اللہ پاک ایسے ایسے کام بھی کراتا ہے دلیل کے روپ میں کہ جن کاموں کو دیکھ کر انسانوں کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ انسان کر ہی نہیں سکتا اس کام کو۔ جیسے کہ مصطفیٰ جان رحمت سے کہا گیا اگر آپ نبی ہیں تو آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجیے۔ کیوں کہا تھا؟ کفار میں آپس میں مشورہ ہوا کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں ہم نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو کسی نے جو ان میں تیز ترار ہوگا، سوجھ بوجھ والا ہوگا، تو کسی نے کہا نہیں نہیں وہ جادوگر ہیں۔ تو اس نے کہا اگر یہ جادوگر ہیں یا نہیں ہیں اس کا پتہ جب چل جائے گا جب آسمان کی چیزوں پر پتہ چلے کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ جادو زمین پہ چل سکتا ہے، آسمان پہ جادو نہیں چل سکتا۔ یہ ان کا نظریہ سوچ تھی اور ان کا اپنا تجربہ تھا۔ آ گئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلی دکھائی اور چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ ارے کوئی غلط بات تھوڑی کہہ دی ہے، یہ نبی کی شان ہے کہ جس کی حکومت صرف زمین کی چیزوں پر نہیں ہے، سلطنت مصطفیٰ فرش پر بھی ہے اور سلطنت مصطفیٰ عرش پر بھی ہے۔ تو اس لیے ذرا نبی کی بات آیا کرے۔ میری عادت تو نہیں ہے سبحان اللہ تم سے زیادہ کہلوانے کی، لیکن میرا دل چاہتا ہے جب اسپیشلی ذکر ہو شان مصطفیٰ کا تو پھر اظہار کیا جائے، کنجوسی نہ کی جائے۔ میں کبھی کبھی اپنے بچوں سے کہتا ہوں، کچھ ہمارے یہاں بچے پڑھنے والے اعلیٰ درجے کے کنجوس بھی ہیں، اب یہ پتہ نہیں وہ ہیں یا اوپر سے کچھ ان کے کہتے ہیں حمایت ہوتی ہے کنجوسی کی، تو وہ ختم شریف کرتے ہیں نا تو ایسی پانی پہ ہی ہو جاتا ہے ختم قرآن شریف کا۔ تو میں ان سے کہتا ہوں یا وہ بھاگ جاتے ہیں، بولے اب پڑھ نہیں رہے بعد میں کہیں اور دیکھ لیں گے، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ تو چاہیں بتاشے لے آئیں، چاہیں الائچی دانے لے آئیں، گڑ لے آئیں صاحب، ہم نہیں کہہ رہے آپ رسگلے لے کے آئیے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ کچھ کہہ تو نہیں سکتے، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں بیٹا مٹھائی خوش ہونے کی علامت ہے۔ مٹھائی کیا ہے؟ خوش ہونے کی علامت، پہچان ہے۔ خوشی کہاں ہوتی ہے؟ خوشی تو یہاں ہوتی ہے پر مسکراہٹ سے، ٹھیک ہے نہیں، آپ کی ایکٹیویٹیز سے اور آپ کے کچھ بانٹنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندے کے اندر خوشی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، ساری کتابوں میں افضل ہے۔ ارے فاروق اعظم کو دیکھیں آپ کہ صرف سورہ بقرہ ختم کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو خوشی عطا فرمائی، اس خوشی کا اظہار اس طرح کیا کہ آپ نے اونٹوں کی قربانی پیش کر کے اس وقت جو بستی والے تھے ان کو دعوت دی، آؤ کھانا کھاؤ۔ کہا کس خوشی میں کھلایا جا رہا ہے؟ کہا سورہ بقرہ ختم ہونے کی خوشی میں کھلایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے خوشی کا اظہار کیا کرو۔ ارے کوئی غلط کام تھوڑی کر رہا ہو، لوگ روتے پھر رہے ہیں، اپنے غموں کا اظہار کرتے پھر رہے ہیں، غم کی جگہ غم کا اظہار کرو اور خوشی کی جگہ
خوشی کا اظہار کرو۔ تو بات جب شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کی آ جائے تو سبحان اللہ کہنے سے باز مت رہا کرو، کہا بھی کرا کرو اور خوش ہو کے کہا کرو۔ کیا؟ خوش ہو کے کہا کرو۔ اور سبحان اللہ تو ویسے بھی عبادت ہے۔ جب میں علماء اکرام بیٹھے ہیں، فرمایا سبحان اللہ کی تسبیح اگر 100 بار بندہ پڑھ لے، یہ سبحان الذی اسریٰ کی تفسیر پڑھ رہا تھا جب اس میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی جو ہے فضیلت میں نے پڑھی، کہا اگر 100 مرتبہ بندہ پڑھ لے اور 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد جو دعا مانگے اللہ پاک اس دعا کو قبول فرمائے، اور اگر اس کے گناہ پہاڑوں کے برابر بھی ہوں تو اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔